ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ جو ایک انکاؤنٹر ہوا، اس انکاؤنٹر کے بعد کیا پاکستان کی عوام جو ہے وہ موجودہ نظام حکومت جو اس وقت قائم ہے اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہے، یا پاکستان کی عوام کے دلوں میں اس نظام کو برداشت کرنے کے لیے اب جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اور ایک بات ہوتی ہے کہ کیا پاپولرٹی اس حکومت کی کیا پاکستان کی عوام میں آ چکی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو فورسز نے ہندوستان کو جواب دیا، جس کو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ پاکستان کی ایئر فورس کا یہ جو کمبیٹ ہوا اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ہندوستان کے پورے سسٹم کو مفلوج کیا، ہندوستان کے تقریباً 26 to 30 ایسے مقامات کو لاک کر کے ان کے اوپر اپنا ایک اسٹرائکس کی، اور ہندوستان کا پورا جو سائبر سسٹم اور ان کی پوری الیکٹریسٹی کو مفلوج کر کے 15-20 منٹ میں یہ پروو کیا پاکستان کے واریئرز نے کہ پاکستان ہندوستان کو 15 منٹ کے اندر مفلوج کر سکتا ہے اور ان کا پورا نظام جو ہے وہ درم برم کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس کے اوپر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، پوری دنیا اس کے اوپر بات چیت کر رہی ہے، اس کی سیلیبریشن ہو رہی ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے اس انکاؤنٹر کے بعد ایک انٹرنیشنلی آپ دیکھیں تو پاکستان کی اسٹینڈنگ تھوڑی ہائی نظر آتی ہے۔ امریکہ پاکستان کی طرف ٹلٹ نظر آ رہا ہے، چائنا ٹلٹ نظر آ رہا ہے، رشیا ٹلٹ نظر آ رہا ہے، ایران کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ بالکل نہ کسی کی حمایت میں اور نہ مخالفت میں ہے۔ ترکی نے ون سائیڈڈ ڈیسیژن کیا پاکستان کی حمایت میں، اسی طرح سے عرب ممالک نے بھی اپنا ڈیسیژن کیا۔ تو ایک بات نظر آتی ہے کہ پاکستان کا تو انٹرنیشنل ریلیشن بڑا زبردست ہو گیا، پاکستان کی جو ایک پوزیشن ہے ایز اے کنٹری وہ پوری دنیا میں ایمرج کر رہی ہے، اور ایک دم پاکستان کے ساتھ لوگوں کا جو پیار محبت جو ہے وہ بڑھ گیا۔ چائنا کا آؤٹ آف جسے کہتے ہیں باکس جا کے پاکستان کی سپورٹ کرنا، اور اس وقت پاکستان کے ساتھ اس طرح چائنا کھڑا ہے جس طرح وہ اپنی ذاتی جو لڑائی ہوتی ہے اس طریقے سے پاکستان کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ تو یہ جو گریٹنس ہوئی، اس کے بعد کیا پاکستان کے اندر موجودہ رژیم جو قائم ہوئی تھی، جو اگر آپ دیکھیں تو ایک بدترین فسطائیت کے بعد قائم ہوئی، جس میں پاکستان میں عمران خان کو جب نکالا گیا اور اس کے بعد ایک ایسا نظام انسٹیٹ کیا گیا جس میں نگران حکومت فوج کی مرضی سے قائم کی گئی، اس کے بعد پاکستان کے اندر میڈیا چینل کو کنٹرول کر دیا گیا، جو صحافی ایک انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے تھے ان کو سسٹم سے ہٹا دیا گیا، بھرپور جسے کہتے ہیں فسطائیت۔ پھر اسی طرح عدالتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی مرضی سے عدالتیں بنا لی گئی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر ٹرانسفر تبادلے اور قانون ایسے پاس کیے گئے کہ وہ بالکل جو ہے ان کی ایک قسم کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ باقی اوورآل آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے سیاسی میدان بالکل زیرو ٹالرنس ان کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ سیاسی قیدیوں کی انبار ہے، تقریباً 10 ہزار کے قریب لوگ گرفتار ہیں، لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں، خان صاحب گرفتار ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے مشکلات ہیں۔ تو ایک فسطائیت قائم کر کے ایک جو ہے نظام قائم کیا ہے، کیا اس نظام کو پاکستان کی لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بنیادی ڈفرینس ہے، جب مقابلے میں ہندوستان کی بات ہوتی ہے اور جب پاکستان کی آرم فورسز ہندوستان سے کمبیٹ کرتی ہیں، تو اس وقت پاکستانی عوام بلا شرکت غیر بغیر کسی یا ہیل ہجت کے وہ پاکستان کی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے نظر بھی آئے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ سارا ایپیسوڈ ہوا اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو ووکل کردار تھا سوشل میڈیا میں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا تھا۔ تو یہ یہاں تک تو بات اس میں آ جاتی ہے۔ پھر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اوورآل ایک انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ بھی تھی اور پاکستان کے حوالے سے پریڈکشن بھی تھی کچھ اہل نظر کی کہ یہ جو وقت ہے وہ پاکستان کی گریٹنس کا شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ جب مقابلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہوا تو اس وقت وہ چیزیں آپ کو سامنے نظر آئیں کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے اندر، پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے یا پاکستان کے ساتھ لوگوں کا جو ایک لگاؤ ہے وہ کھل کے اس مشکل وقت میں نظر آیا کہ ہندوستان آج اکیلا ہے اور پاکستان پورے مودی اپنے 10-15 سال میں کوشش کرتا رہا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے میں، تو جب وقت آیا تو وہ آئسولیٹ ہو گیا، پاکستان اپنی جگہ پہ برقرار بھی ہے، باعزت بھی ہے۔ لیکن اس سارے پروسیس میں مجھے آج بھی لگتا ہے کہ جب ہم اس کو انٹرنل پولیٹکس کی بات کرتے ہیں، اپنے لوکل ایشوز کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس کو غور سے جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ فسطائیت، وہاں پہ ظلم زیادتی، وہاں پہ عدالتوں کا کمپرومائز ہونا، وہاں پہ میڈیا کا کمپرومائز ہونا، وہاں پہ سیاست کا باندھی بنانا، یہ موجود ہے۔ اور اس کے خلاف پاکستان کی قوم آج بھی کھڑی ہے، پاکستان کے لوگ آج بھی ایک اپنا احتجاج رکھتے ہیں، اور اس احتجاج کو اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کسی کو کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ obviously جو اس وقت پاور میں اور جو پاور کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ اس سے پہلے یہ سارا کچھ زور زبردستی سے کر کے وہ اپنے خلاف ایک عوامی رد عمل بنا چکے ہیں، تو وہ اب کیوں زور زبردستی کو چھوڑ کے وہ عوامی رد عمل کے خوف سے اس کو چھوڑیں گے؟ تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا حل یہی ہے کہ جو خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے، اس احتجاج کی کال میں پاکستان کی عوام لاکھوں کی تعداد میں نکلے، اپنے اپنے شہروں میں نکلے، ہر جگہ پہ نکلے، اور بہت بڑے لیول پہ پاکستان کی عوام جب اس کال
پہ نکلے گی اور جسے کہتے ہیں پرامن احتجاج کرے گی اور یہ آرگومنٹ دے گی دنیا کے سامنے اور پاکستان کے لوکل لوگوں کو بھی کہ جب پاکستان کے 15-20 لاکھ لوگ پورے ایک وقت میں سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے ہی کوئی تبدیلی کی جو ہے وہ امید نظر آ رہی ہے. یہ اسٹرگل ہے جو مل کے پاکستان کی عوام نے لڑنی ہے آئین کی بالادستی کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے, عدالتوں کی بحالی کے لیے اور پاکستان کے اندر شخصی آزادی کے لیے. یہ کوئی خالی عمران خان کی بات نہیں ہے. عمران خان اگر اپنی ذات کی پالیٹکس کرتا تو وہ آج بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈیل کر لے اور وہ باہر آ جائے. وہ پاکستان کو ایک گریٹ ملک بنانے کے لیے, پاکستان کے لیے جو بیسک قربانی ہے وہ قربانی دینے کے لیے کھڑا ہے, جو اس سے پہلے زرداری اور نواز شریف بینظیر بھٹو نے نہیں دی. ہمیشہ وہ ڈیل کرتے تھے اور ان کے پاؤں پکڑتے تھے, کچھ عرصہ سخت بات کرتے تھے اور بعد میں جا کے پاؤں پکڑ کے چیزوں کو مینیج کر کے واپس آ جاتے تھے. خان صاحب اس وقت کھڑے ہیں اور وہ اس بنیاد پہ کھڑے ہیں کہ الیکشن ہو تو صاف اور شفاف ہو, عدالتیں ہو تو وہ انصاف پہ بیان چلے, پاکستان کا میڈیا ہو تو وہ آزاد چلے. اور یہ لڑائی جو ہے وہ صرف عمران خان کی نہیں ہے بلکہ پورے پاکستانی قوم کی ہے اور اس پاکستانی قوم کو لڑنا پڑے گا. بادل نہ خواستہ یہ لڑائی اگر آپ نہیں لڑتے اور ہار جاتے ہیں تو پھر موجودہ سسٹم اور اس طرح کی زور زبردستی کو آپ اپنا مستقبل اور اپنا جو ہے وہ مقدر سمجھیں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے. بہت